عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے والے پیریڈ میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اردو کتاب پہلا سبق ہے، اس کا تعارف اور خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم سبق شروع کریں گے پہلی بات کے بعد۔ پہلی بات ہو چکی ہے، اس کے بعد آج ہم سبق شروع کریں گے۔ سبق شروع کرتے وقت ہم پہلے بلند خوانی کریں گے، عبارت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ ہیں اس کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد مفہوم بیان کریں گے، اور تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ جا رہا ہے اور ہم کو وقت کم مل رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزو، آپ 10ویں کی کتاب کھول لیجئے، میں عبارت پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مسائل کبھی مانے نہیں ہوتے اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر، عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل لگ جاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے جو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ میرے عزیزوں، اب آپ اس میں مشکل الفاظ لکھ لیجیے۔ پہلی لائن میں برگزیدہ، اس کے معنی چنا ہوا، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے۔ سرگرداں، پریشان رہنا، کوشاں رہنا۔ استقامت، کسی چیز کے اوپر جمے رہنا، ثابت قدمی۔ اصلاح کے مسائل، مسائل کے معنی پریشانیاں، مصیبتیں۔ مال و متاع، دھن دولت۔ صحرا، بیابان۔ بس اتنے ہی اس پیراگراف میں مشکل الفاظ ہیں۔ اب ہم اس کا مفہوم یوں ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ، منتخب، چنے ہوئے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تلاش حق میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چاہے مصیبت آئے، پریشانی آئے، رکاوٹ آئے، کسی چیز سے وہ رکتے نہیں ہیں۔ مال و دولت کی، عیش و آرام کی، کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ فکر ہوتی ہے تو صرف یہ ان کی ہمیشہ لگن اور دھن یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ حق کو پالیں۔ تو ایسے ہی برگزیدہ ہستیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا خیال ہے کہ اس پیراگراف کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کیا اور چیزیں آ سکتی ہیں۔ امتحان میں دیکھیے واحد جمع آتا ہے، تو اس میں متاع کا لفظ آیا ہے، اس کی جمع آتی ہے امتعاء۔ متاع، اس کی جمع امتعاء۔ اسی طریقے سے مال، اموال، اس طریقے سے جمع آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا، 5ویں ہی سے پڑھتے ہوئے آپ آئے ہیں، اسم فاعل، فعل، فاعل، مفعول۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اردو کے اندر، ان کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے مانے، مانے یہ اسم فاعل ہے۔ تو اس وزن پر آپ کو امتحان میں آ سکتا ہے کہ مانے اور آگے خالی جگہ، تو آپ اس کے آگے کیا لکھیں گے؟ مثال کے طور پر کانے،
माने मना करने वाला, रुकावट डालने वाला, और रुकावट और पाने के माने कनात करने वाला। फिर मुसीबत की जमा है मसाइब। मुसीबत मसाइब। मेरे अजीजों, एक तरीका मैंने बता दिया वाहिद और जमा का। अभी बहुत एक ही पैराग्राफ में पूरा वक्त चला जाए, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ आगे बढ़ेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी और दूसरे ग्राम आते रहेंगे। हक की जमा हुकूक, ये बहुत आता है। हक की जमा हुकूक। हक के माने सच और हक के माने फर्ज। सहाबा का वाहिद है सहाबी, उसकी जमा है सहाबा। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं अजीजों। ईरान कदीम जमाने ही से इल्म हुनर का मरकज रहा है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुल नहार पर भी ना पहुंचा होगा कि वहां की तहजीब मुआशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतुश्ती मजहब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत का क़याम वही अमल में आया। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तग़य्युरात हुए और फौजी निज़ाम की तरक्की दी गई। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन तब्दीलियों के देखते रहे, मगर हक को पाने की लगन उनके दिल में करवटें लेती थी। मुश्किल अल्फाज। इल्म हुनर। इल्म के माने जानना, हुनर के माने फन, हाँ। इंसानी तमद्दुन, तहजीब, सकाफा, रहन सहन। निस्फुल नहार, आधा दिन, इस्तवा का वक्त, दोपहर का वक्त, यानी किसी चीज के का उरूज बयान करना होता है, तरक्की बयान करनी होती है, तो निस्फुल नहार कहा जाता है। मजूसी, आग की पूजा करने वाला, आतिश परस्त। ज़रतुश्ती मज़हब, मजूसियों के अकायद के मुताबिक ज़रतुश्त एक पैगंबर गुजरे हैं और साइंसदानों के मुताबिक एक फलासफी गुजरे हैं। उन्होंने जो मजहब लोगों के सामने पेश किया, उस मजहब को ज़रतुश्ती मजहब कहते हैं। तो ज़रतुश्ती ये सिफत है और मजहब इसका मौसूफ है। आपके पेपर में इस तरीके का सवाल आ सकता है, जैसे ईसाई मजहब, ज़रतुश्ती मजहब, सिफत मौसूफ अलग कीजिए। ईसाई मजहब, सिफत मौसूफ अलग कीजिए। तो मेरे अजीजों, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि उर्दू के अंदर सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। और सिफत का मतलब ये होता है किसी चीज की खूबी बयान करना, और जिसकी खूबी बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। तो ज़रतुश्ती मजहब यानी मजहब की खूबी ज़रतुश्ती, ईसाई मजहब मजहब की खूबी ईसाई, इसके साथ जोड़ दिया गया है। एक सीधी सादी मिसाल ले लीजिए। गर्म चाय, गर्म सिफत है और चाय मौसूफ है। खूबसूरत लड़का, खूबसूरत सिफत है और लड़का मौसूफ है। इसी तरीके से पहले इस पैराग्राफ की पहली लाइन में देखिए है, ईरान कदीम जमाने ही से। कदीम, यहाँ कदीम का लफ्ज आया, कदीम के माने पुराना, तो इसकी जिद भी आ सकती है जदीद। कदीम की जिद जदीद, जैसे ऊपर की जिद नीचे, नीचे की जिद ऊपर, जदीद की जिद कदीम, कदीम की जिद जदीद। दुनिया की अव्वलीन हुकूमत का कयाम वही अमल में आया। पहली दुनिया में जो हुकूमत कायम हुई वो ईरान में कायम हुई। जिस वक्त ये बात बताई जा रही है, उस वक्त दुनिया में दो बड़ी बड़ी हुकूमतें और सल्तनतें थी। एक तो रोम की सल्तनत और एक ईरान की सल्तनत। तो ईरान की सल्तनत रोम से भी ज्यादा कदीम और रोम से ज्यादा तरक्की याफ्ता मानी जाती है। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में
سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ ایران کے اندر جو اس وقت حکومت قائم تھی وہ ساسانی خاندان کی حکومت تھی، اور یہ صدی 7ویں ہے۔ 571 عیسوی میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اس لیے وہ 6ویں صدی عیسوی ہے۔ اور آپ ہی کے زمانے میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ساسانی حکومت عروج پر تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساسانی حکومت کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس کو خط لکھا تھا، لیکن اس نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اس کی حکومت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چنانچہ ساری ترقیاں اور عروج کے باوجود اس کی حکومت ختم ہو گئی اور تمام جگہوں پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ تو یہ ساری تبدیلیاں حضرت سلمان دیکھ رہے تھے، حالانکہ جو واقعہ میں نے بیان کیا کہ بعد میں پیش آیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یوزخشان بن ارسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ اس سے پہلے آپ مجوسی کا لفظ آ چکا ہے، آتش پرست، آپ کی پوجا کرنے والے کو، تو مجوسی زمیندار تھے، اور اصفہان علاقے کا نام ہے اور گاؤں کا نام ہے جیان۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا، نگراں۔ مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ حضرت سلمان کھیت میں جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری کاروائی اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر بہت برہم ہوئے، بہت غصے میں آگے بڑھ گئے اور حضرت سلمان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ میرے عزیزو، دیکھیں یہاں پر پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلمان ایک زمیندار کے بیٹے تھے، اور ان کے والد نے ان کی بڑی چاو سے تربیت کی تھی، اور ان کو ایک مرتبہ کھیت میں بھیجا۔ وہاں سے واپس آئے تو ان کا ذہن بالکل بدل چکا تھا، لہٰذا ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ وہ حق کی تلاش کے لیے جانا چاہتے تھے، پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر اصفہان ایک علاقے کا نام ہے اور جیان گاؤں کا نام ہے۔ وہ جیان سے ہرمز چلے آئے اور وہیں پر حضرت سلمان کی ولادت پیدا ہوئی۔ ان کا نام پہلے معاویہ تھا، اور وہ اپنے والد کی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، بہت زیادہ چاہتے تھے ان کے والد۔ کم عمری ہی میں انہوں نے مجوسیت کی پوری تعلیم حاصل کر لی، جو ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کی تہذیب کے اعتبار سے جو اس وقت تعلیم دی جاتی تھی وہ اچھے طریقے سے انہوں نے حاصل کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آتش کدا کا امام بنا دیا گیا انہیں، نگراں سب سے بڑا۔ جیسے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے، یہودیوں کا کنیسہ صومعہ ہوتا ہے، ہندوؤں کی مندر ہوتی ہے، تو ہر ایک کا جو سب سے بڑا پجاری کہہ لیجیے، نگراں کہہ لیجیے، تو ایسی آتش کدا مجوسیوں کا جو معبد ہوتا تھا، عبادت گاہ ہوتی تھی، جہاں لوگ عبادت کرتے تھے، جا کر کے آپ کی پوجا کرتے تھے، اس کو آتش کدا کہتے تھے۔ تو اس کا نگراں ان کو بنا دیا گیا۔ میرا عزیزو، آتش کدا یہاں آپ کو سابقہ لاحقہ بھی بنانے کے لیے دیا جا سکتا ہے، دولت کدا، نبوت کدا، اس طریقے سے آگے پیچھے ملا کر کے آپ بنا سکتے ہیں۔ ترک وطن، یہاں دیکھیے اضافت کا معاملہ ہے۔ دو لفظ جب ملائے جاتے ہیں تو دو طریقے سے ملائے جاتے ہیں، یا تو وہاں کا کی کے کو لکھا ہوا رہتا ہے،
تو اضافت اس کو بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کاف کی کے کو نہ لاتے ہوئے صرف نیچے زیر لگا دیا جاتا ہے، اس کو بھی اضافت کہا جاتا ہے، جیسے ترک وطن، ترک موالات، ترک اولاد، اس طریقے سے مختلف بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی یا آتا ہے، یا کے آخر میں زیر لگا دیا جاتا ہے، جیسے وادی کشمیر، یہ سب اضافت کی مثالیں ہیں۔ اس میں سے ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ آپ آگے پڑھیں گے تو اس میں سب ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح وہ بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اسفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کئی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، اس کے ماننے والے پروانوں کے مالک اس کے اطراف جمع رہیں گے، تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ میرے عزیزو، اس میں مشکل لفظ پادری راہب، پادری اور راہب یہ عیسائی مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں۔ انتقال، کسی کی وفات ہو جانا۔ اموریہ گاؤں کا نام ہے۔ مبعوث، بھیجا جانا، جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اطراف، ارد گرد۔ اب میرے عزیز دیکھیے، اس میں لفظ آیا ملک شام۔ یہ ملک ایسا لفظ ہے کہ اس کے استعمال کے اعتبار سے معنی بدلتے رہتے ہیں جمع کے حساب سے۔ دیکھیے ملک، جب ایسا لکھا جائے گا ملک، یعنی پیش لکھا تو نہیں رہے گا، پیش نہیں رہے گا، لیکن پڑھا جائے گا ملک، تو اس کی جمع آئے گی مالک، مالک۔ اور جب اس کو ملک پڑھیں گے ایسا، تو اس کی جمع آئے گی ملائکہ۔ اور جب اس کو ملک پڑھیں گے تو اس کی جمع آئے گی املاک، املاک۔ اور جب اس کو ملک پڑھیں گے، ملک پڑھیں گے، تو اس کی جمع آئے گی ملوک۔ دیکھیے جب اردو میں لکھا جائے گا تو ایک ہی طرح کا رہے گا، زیر زبر پیش نہیں رکھا جائے گا، لیکن جمع کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتے جائیں گے۔ پہلا ملک، دوسرا ملک فرشتہ، تیسرا ملک جائیداد پراپرٹی، اور ملک بادشاہ، اس کی جمع ملوک۔ پادری اور راہب عیسائی مذہبی پیشواؤں کو کہتے ہیں، جو آج کل ہماری زبان میں فادر کہتے ہیں۔ میرا عزیزو، اس میں پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آخری راہب تلاش حق میں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، تو ملک شام پہنچے، وہاں سے نینوا پہنچے، وہاں سے اموریہ پہنچے، تو آخری جو راہب ہے اس سے انہوں نے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب اس زمین پر کوئی بھی حق پر باقی نہیں ہے جو حق مذہب ماننے والا ہو، تم ایسا کرو، وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر کے آخری نبی آنے والے ہیں، اور کھجوروں کی زمین پر وہ آئیں گے، تم وہاں کسی طریقے سے پہنچ جاؤ۔ اور سن لو، اس کی نشانی 3 ہے۔ پہلی نشانی
وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی وہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیاں دیکھ لینا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت سلمان نے یہ تینوں نشانیاں دیکھی اور اسلام قبول کر لیا۔ اب آخر میں عرض کرتا ہوں بچوں، جیسے یہ لفظ ہے نا، ایسے یہ لفظ بھی اس طریقے سے آتا ہے، دیکھیے مہر، سکہ ٹھپا، سکہ اور مہر، مہر دین جو لڑکیوں کا باندھا جاتا ہے، مہر دین نکاح کے وقت، مہر اس کے معنی نرمی، مہربانی کیجیے، یعنی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ اس طریقے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ دھیان دیں گے نا تو ہر سبق میں اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، اور ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں اگر بیٹھ جائے نا تو ہر جگہ وہی کام آتا رہے گا۔ میرے عزیزو، آج کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے تین چار پیراگراف یہ ہیں۔ اب اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ پورا سبق پورا کر لیں گے، پھر اس کے بعد سوال جواب پورا کریں گے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو دین دنیا میں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔